روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں، بلکہ اس دور میں تو خصوصی طور پر ایمانداروں کو اس نبوتی کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بے شک۔ جی پادری صاحب، جس طرح سے ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے کلیسیاؤں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا ہے، ہم نے سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی، پھر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو اس کلیسیا کے متعلق آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ تھواتیرا کا تاریخی اور کلیسیائی پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق آپ بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے شروع سے اس کا آغاز کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جی، تھواتیرا کی کلیسیا جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے ان 7 کلیسیاؤں میں چوتھے نمبر پر ہے، اور یہ تھواتیرا یونانی زبان کا لفظ ہے، جی، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گمراہ کلیسیا، جی، اور اس کا جو لاطینی میں اس کا لفظ ہے وہ ہے نیاتیرا۔ یہ صوبہ آسیا کا ہی ایک انتہائی مشہور شہر ہے، جی، جو آج کل ٹرکی میں یا ترکی میں موجود ہے، اور یہ پرگمن سے وہ سڑک جو اٹلی کو جاتی ہے، جی، یا جو یورپ کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو یورپ کو جاتی ہے، وہاں پر یہ پرگمن سے تقریباً 40 میل جنوب مشرق میں واقع ہے، اور اس سڑک کے وسیلے سے جو یہاں سے ہو کر وہاں جاتی ہے اٹلی میں، وہی سڑک جو ہے وہ ایشیائی کوچوں کو اور یورپ کو آپس میں ملاتی ہے، اور اس وقت جتنا بھی کاروبار دنیا میں ایشیا میں اور یورپ میں کے درمیان ہوتا تھا وہ اسی سڑک کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہم اس شہر کی دولت اور دیگر وسائل کے لحاظ سے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ شہر کو بہت بڑی افسس کی طرح یا سمرنا کی طرح کوئی اتنا بہت زیادہ مشہور نہیں تھا۔ یہ شہر ان کے مقابلے میں چھوٹا تھا، لیکن آپ کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہوگی کہ ان 7 خطوط میں اس سب سے چھوٹی کلیسیا کو سب سے لمبا خط لکھا گیا، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خط جو ہے، یہ کلیسیا جو ہے، لکھنے والے یا خداوند یسوع کی نظر میں کس اہمیت کی حامل تھی، جس وجہ سے اسے یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ یہ شہر جو ہے یہ کپڑے کی رنگائی اور برتن، مٹی کے برتن، پیتل کے برتن، اور سب سے مشہور صنعت جو یہاں پر تھی وہ تھی کہ یہاں کرمس کا کاروبار کیا جاتا تھا، اور یورپ سے اور دیگر علاقوں سے یہاں چمڑا رنگائی کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور یہ رنگنے کا سارا کام کرتی تھی، اسی لیے کرمس کا کاروبار جو تھا وہ بھی چونکہ رنگائی کا کام تھا، اس لیے یہ شہر اپنے ان صنعتوں کے لحاظ سے اس وقت کی دنیا میں ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور چونکہ یہاں بہت زیادہ کاروبار کیا ہوتا تھا، بہت ساری تجارت جو ہوتی تھی اس کے لیے مختلف شعبہ جات تھے، یا وہ اپنا وہ ملیں تھیں اور اس قسم کی تجارتی منڈیاں تھیں، اس لیے اس شہر میں سب سے زیادہ
تاجروں کی انجمنیں پائی جاتی تھی، اور وہ تاجر جو تھے ان کی انجمنیں جو تھے، اگر کوئی شخص وہاں پر کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا تو اسے جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے اس طرح سے ان انجمنوں کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری تھا۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا وہ وہاں کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ شہر جو ہے تھواتیرا، یہ انجمنوں کا شہر بھی کہلایا جاتا ہے، اور وہ انجمنیں ان لوگوں پر مشتمل تھی جو وہاں پر کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا کاروبار کرتے تھے۔ یہاں پر جو اس کا جو کلیسیائی پس منظر ہے، اس کلیسیائی پس منظر کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ وہاں شاگرد گئے یا کون سے گئے، پولس رسول گئے یا نہیں گئے، یا کسی بھی طرح وہاں مشنری ورک کیا گیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، ہمیں اعمال کی کتاب میں ذکر ایک خاتون کا ملتا ہے جس کا نام لدیا ہے، اور اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ لدیا جو کربس بیچنے والی ہے۔ میں ایک انتہائی اہم مصنف کی تفسیر پڑھ رہا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ لدیا ہو سکتا ہے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں جب عید پینتیکوس کے روز روح القدس کا نزول ہوا تو تقریباً 18 زبانیں بولنے والے یا 18 ملکوں یا قوموں کے لوگ وہاں موجود تھے۔ لدیا بھی ان میں موجود ہوگی، اور وہاں اس نے خداوند یسوع کو قبول کر کے روح القدس کا ایکسپیرئنس کیا، تجربہ کیا، اور پھر واپس جب وہ تھواتیرا میں اپنے شہر میں گئی تو وہاں اس نے مسیحی ایمان کی پہلی ایماندار ہونے کے ناطے سے بنیاد رکھی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ تو اعمال کی کتاب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ یہودی عبادت خانے میں جاتی تھی اور وہاں ان عبادت میں شریک ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسیح یسوع پر ایمان لا چکی تھی، اور اب وہ یہودی نہیں تھی، اب وہ مسیحی تھی۔ چونکہ وہ مسیحی تھی اس لیے وہ اپنے دولت مند بھی تھی، بزنس بھی کرتی تھی، کاروباری خاتون تھی، اس کے حلقہ احباب بہت بڑا تھا، اس لیے وہاں وہ مسیح یسوع کی تعلیمات یا مسیح خداوند کے حکم کو دوسروں تک پہنچاتی تھی، جس کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں ایک کلیسیا قائم ہو گئی تھی، جس کلیسیا کو لیڈ کرنے والوں میں سب سے پہلے لدیا تھی، بعد میں سر فہرست وہ تھی، بعد میں اور کچھ لوگ جو مقامی تھے وہ پیدا ہوئے، لیکن سر فہرست وہی تھی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی رہنما تھی۔ تھواتیرا جو تھا یہ دیگر شہروں کی طرح یہ بھی ایک بت پرست یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر یا صنم پرست یا افلاطونی فلسفی یا یونانی فلسفی کو ماننے والے لوگوں کا شہر تھا، اس لیے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں ایک مندر بھی تھا، اور وہ جو مندر تھا وہ اس کی خوبی یہ بتائی جاتی تھی کہ اس کے مندر میں لوگ جاتے اور اس سے قسمت کا حال پوچھتے تھے، اور قسمت کا حال پوچھتے تھے کیونکہ وہاں تاجروں کی انجمنیں تھیں، اور اسی مندر کے اندر جو تھے وہ بہت ساری ضیافتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے 2 مقاصد ہوتے تھے، ایک تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیوتا کو خوش کیا جائے، اور خوش کرنے کے بعد دیوتا سے اپنی قسمت اور اپنے بزنس کے بارے پوچھا جائے اور اس کا حال معلوم کیا جائے کہ ان کا بزنس ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا یا کیا طریقے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ نئے طور پر ان کے بزنس میں شریک ہوتے تھے ان کو وہاں مدعو کیا جاتا تھا، اور وہ وہاں پہنچتے تھے
وہاں جاتے تھے۔ اب اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس مندر کے اندر جو انجمنیں تھیں وہاں پر نہ صرف دیوتا کے حضور قربانیاں کی جاتی تھیں بلکہ وہاں پر شراب نوشی اور حرام کاری اور اس طرح کی رنگ رلیاں جو تھیں وہ منائی جاتی تھی، اور نازیبا حرکات اور حرام کاری جو تھی وہ اس دیوتا کے مندر کے اندر جائز تھی، یا اس کو دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اب جب مسیحی جو ان انجمنوں کے ممبرز تھے یا جو تجارت کرتے تھے، جب وہ ان بت پرست لوگوں کے ساتھ ان مندروں کے اندر جا کر ان ضیافتوں میں شریک ہوتے تھے، جی، تو پھر مسیحی جو خدا کے خادم وہاں سچے اور پکے ایماندار تھے، جن کا آگے ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ ان کو منع کرتے تھے۔ جب ان کو منع کرتے تھے تو وہ منع ہونے کی بجائے دلیل دیتے تھے، اور دلیل جو وہ دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان محفلوں میں شریک ہونے میں حرج کیا ہے، ہمارا ایمان کہاں ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کہاں ہمارا ایمان جو ہے اس میں خلل آتا ہے، یا کہاں ہم بے راہ روی کے یا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ چونکہ ہم ایماندار ہیں، ہم خداوند کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور خدا کا پاکرو جو ہے وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہماری حفاظت کرتا ہے، جی، ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ چونکہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس لیے ان قربانیوں میں اور ان رنگ رلیوں میں شریک ہونے کے حرجی کیا ہے۔ پھر وہاں جو قربانیاں دی جاتی تھی اس کا گوشت وہ کھاتے تھے اور ان کو منع کیا جاتا تھا، اور وہ یہ باتیں جو تھی وہاں کی کلیسا کے اندر جو تھی وہ دنیا داری کی مصلحت کی خاطر انتہائی خطرناک بات ہے کہ دنیا داری میں اپنے بزنس، اپنے کام، اپنے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مصلحت کے تحت یا سمجھوتے کے تحت وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایک وقت میں خدا اور دنیا یا خدا اور دیوتاؤں کو ایک ساتھ لے کر چلنے پر بضد تھے، جس وجہ سے یہ خط جو ہے ان کو لکھا گیا۔ اور جب خط لکھا گیا تو پھر ان کو ان باتوں کے بارے بتایا گیا کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے ہو، اور ان باتوں کی یا تمہاری اس سوچ کی خداوند کی نظر میں کیا اہمیت ہے، بلکہ تم سزاوار ہو۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی دلچسپ باتوں کو آپ نے بتایا ہے۔ یقیناً ناظرین ان باتوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ جی پادری صاحب، جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ تو آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس خط میں مسیح یسوع کا تعارف کس طرح بیان کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے سہرش، کیونکہ اس خط میں مسیح خداوند کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ دوسرے خطوط میں جو تعارف کروایا گیا ہے اس سے قطعی طور پر مختلف ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تھواتیرا کی کلیسیا کو اس تعارف کے ساتھ مسیح خداوند نے ان سے بات کی یوحنا رسول کی معرفت۔ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہے اسے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، جی، ابن خدا کہا گیا ہے۔ اب دوسری بات جو کہی گئی ہے اس کی آنکھوں کا ذکر ہے، اور آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ ہے کہ اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ اختیار جو ہے وہ اس کو اس کے باپ سے ملا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی، اب خدا کا بیٹا جو ہے
مکاشفہ کے خط کے پہلے باب میں اسے خدا کا بیٹا نہیں بلکہ ابن آدم کہا گیا ہے۔ مرکز کی انجیل میں بھی اسے ابن آدم کہا گیا، دیگر جگہوں پر اسے ابن آدم کہا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا؟ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں، مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی۔ تو یہاں وہ اپنے آپ کو ابن خدا اور اپنا باپ کی بات کرتا ہے کہ وہ ابن آدم کے ساتھ ساتھ وہ آدم زاد بھی ہے، لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور خدا کا بیٹا ہونا جو ہے، جب وہ اس کلیسیا کو مسیح خداوند اپنا تعارف کرواتا ہے تو اس کا خاص مقصد ہے۔ اس سے پہلے اس نے یہ تعارف نہیں کروایا، اس کا خاص مقصد ہے۔ وہ دراصل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا آسمانی باپ کا بیٹا ہوں، تو پہلی بات وہ تھواتیرا کے لوگوں کو، عوام کو، وہ مسیحی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ غیر یہودی ہیں، وہ بت پرست ہے، جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے اپنے روپے، پیسے، دولت اور اپنے کاروبار کے لحاظ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی حیثیت کے مالک ہیں، ان کو وہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو ان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ مختار کل ہے۔ ان کے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، فیکٹریز ہے، وہ بہت بڑے انجمنیں رکھتے ہیں، انجمنوں کے پریزیڈنٹس جو بھی عہدے دار ہے، لیکن خداوند یسوع اس کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مختار کل میں ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ دنیا میری ہے، زمین اور آسمان کا اختیار میرے پاس ہے، میں سب ہر چیز کا مالک ہوں، کیونکہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا میں سے نکلا ہوں۔ کیونکہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، اس لیے میری پہلی صفت یہ ہے کہ مختار کل میں ہوں، تم لوگ اس کے مالک نہیں ہو۔ یہ سب کچھ دینے والا، اس کا مالک، اس کے جو پراپرٹری رائٹس ہیں، جو مالکانہ حقوق ہے، وہ میرے پاس ہے، کیونکہ میں مختار کل ہوں۔ دوسری بات، جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ خالق ہے، ہر ایک چیز کا خالق وہ ہے۔ اور یہ ہمیں کلسیوں میں، عبرانیوں میں، مکاشفہ میں، بہت ساری جگہوں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق ہے۔ لیکن جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، وہ خدا کا بیٹا ہے مگر اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آنکھ جو ہے اس کا کام دیکھنا ہے، اس کا کام تمیز کرنا ہے، اس کا کام پہچان کرنا ہے۔ آنکھ کا کام جو ہے سب سے بڑا اہم، اس کا کام جو ہے وہ ہے کسی چیز کو دیکھنا یا واچ کرنا۔ جب وہ ان کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آگ کے شعلہ کی 7 صفت بیان کی گئی کہ اس کی آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں۔ وہاں جو سارا استعمال کیا گیا ہے، یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے، وہ ہے آگ کا شعلہ۔ اب آگ کا شعلہ جو ہے وہ کیوں کہا گیا؟ آگ کا شعلہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب وہ جلتا ہے تو پھر ہر ایک چیز کو بھسم کر ڈالتا ہے۔ اور وہ ان کو یہی بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم کتنی بھی بڑی حیثیت رکھتے ہو، لیکن میری آنکھ جو ہے وہ آگ کے شعلہ کی مانند ہے، اس لیے وہ ہر ایک چیز کو
جلا کر راکھ اور خاک کر دیتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری جو آنکھ ہے وہ روشن ہے، آگ کے شعلہ کی مانند ہے، جی جو تاریکی اگر ہو جائے تو پھر وہ ہر ایک چیز اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ جی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، مذہب کے نام پر کر رہے ہو، دیوتاؤں کے نام پر کر رہے ہو، اپنی تجارت کے نام پر کر رہے ہو، اپنی خواہشوں کے نام پر کرتے ہو، لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ میں خدا آسمانی باپ کا بیٹا ہوں، میری آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، اس لیے سب کچھ میرے سامنے واضح ہے۔ جیسے کہ نیا حیدرآباد میں کئی دفعہ مسیح خداوند نے بھی اس کے بارے کہا گیا، اس نے خود بھی کہا کہ وہ دلوں، ارادوں، گردوں، خیالوں، سوچوں کو جانتا ہے۔ دنیا سے سب کچھ چھپ سکتا ہے، خداوند یسوع ان کو اپنی اس صفت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ تو مندروں کے اندر کرتے ہو، گھر کے اندر کرتے ہو، دل کے اندر کرتے ہو، تمہاری نیت میں کیا ہے، میں اس نیت کو بھی جانتا ہوں۔ تیسری بات جب وہ یہ کہتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں گہری نظر رکھتی ہیں، اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ بے شک جب ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے تیسرے باب میں لکھا ہے، اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے جی نظر کر کے کہا۔ صحیح۔ پھر 10ویں باب میں یسوع نے لکھا ہے کہ چاروں طرف نظر کر کے کہا، یعنی وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہے، اس کی پشت پر ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، زمین کے نیچے ہے، کہیں بھی ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلہ کی تشبیہ کے طور پر جب استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیم کل ہے۔ بے شک کیونکہ وہ علیم کل ہے اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ مشرق میں، مغرب میں، کہیں بھی، نیت میں، دل میں، جذبات میں، سوچوں میں، خواہشوں میں، کہیں بھی ہم چھپا کے دنیا سے رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اس لیے وہ سب دیکھتی ہے۔ تیسری بات جو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں، مرکز 3 باب اس کی 5ویں آیت کے مطابق کہ لکھا ہے، ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ کر کے کہا۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں محبت کا خدا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، خدا محبت ہے، میں بھی محبت ہوں، لیکن یہ مت بھولو کہ میں بھسم کرنے والی آگ بھی۔ حبقوق میں لکھا ہے کہ اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہم ظاہرہ کریں یا پوشیدگی میں کریں، وہ ان کو یہی بتا رہا ہے کہ میں ان باتوں کو دیکھتا ہوں اور ان باتوں سے میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو پھر میرا غضب ظاہر ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے۔ پھر میں ایک اور بات ان کی آگ کے شعلہ کی مانند جو آنکھیں ہیں، مرکز 10واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا۔ جی یہ بھی ہے کہ وہ آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تو ہیں، لیکن وہ پیار سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں پیار کرتی ہیں، اسے ترس آتا ہے، اسے رحم آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں شعلہ کی مانند ضرور ہیں، جی پر افسوس کو، جو اس کے اندر گریف ہے، جو افسوس ہے، اس کو بھی وہ ظاہر کرتی ہیں۔ لوکا 22واں باب 61ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب پطرس رسول نے اس لوڈی کے سامنے مسیح یسوع کا انکار کیا تو پھر اس نے اس کی طرف دیکھا، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، خدا نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں
अफसोस भी करती है, गिला भी करती है, सदमे का इजहार भी करती है, दुख का इजहार भी करती है। जब वो इनकार कर रहा था तो खुदावंद यसू ने उसकी तरफ देखा और उसको ये बताया कि बेशक तू जो कुछ भी कर रहा है मैं उसे देख रहा हूँ। और आज भी ये याद रहे, वो बड़े अफसोस के साथ अपने उन ईमानदारों पर जो उसके नाम पर बदी और बुराई करते हैं, इसी तरह उनसे मुखातब होता है। आज की दुनिया में कलीसियाओं में ईमानदार इस बात से खाली नहीं है कि खुदावंद उन पर नज़र तो ज़रूर करता है, लेकिन उस नज़र में दुख भी है और अफसोस भी है। और आखिरी बात जो उसकी नज़र के ताल्लुक़ से मैं कहूँगा वो ये है कि वो उनको ये बताना चाहता है, मुकाशफा 6 बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, और जब वो आएगा अपने तख्त पर बैठेगा तो ज़मीन के बादशाह और अमीर पहाड़ों और गारों में जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा है और बर्रे के गज़ब से बचा लो। आखिरी बात जो मैं कह सकता हूँ वो उस कलीसिया को, थवातीरा की कलीसिया को ये बताना चाहता है कि जिस दिन मैं तुम्हारी बदी के सबब से तुम्हारी अदालत करूँगा और गज़बनाक होगा, तो फिर तुम्हारे पास कहीं भागने की कोई जगह नहीं होगी, ना पहाड़ ना गार ना कोई जगह। फिर तुम मेरे गज़ब के ताबे होगे और मैं तुम्हें सज़ा दूँगा उन कामों की, वो काम जो तुम अपने बदन और रूह में रहकर कर रहे हो। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। यकीनन नाजरीन, मेरा ईमान है आपने इन बातों से बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह खुदावंद की नज़रों के बारे में पादरी साहब बता रहे हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद की आंखें दुनिया की सैर करती हैं। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है 139 ज़बूर में कि ऐ खुदावंद मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, पहाड़ों में जाऊँ तो वहाँ भी तू, समंदरों में जाऊँ तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझ पर रहता है, पताल में भी चला जाऊँ तो वहाँ भी तू मुझे देखता और मुझ पर निगाह करता है। तो खुदावंद की आंखें दुनिया की सैर करती हैं, वो हर किसी को जांचती और पढ़ती हैं। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। अगले एपिसोड में हम और बातों को सीखेंगे, जानेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।